بے ساختہ قسط نمبر 7۔ اگر وہ حازم کی موجودہ حالت سے باخبر ہوتی تو اس وقت اس نے لٹیاں ڈالنی تھی۔ حازم نے اللہ اللہ کر کے رات گزاری۔ وہ بمشکل 1-2 گھنٹے ہی سویا ہوگا۔ صبح خلاف معمول وہ جلدی اٹھا اور فجر کی باجماعت نماز بھی ادا کی، ورنہ اکثر وہ فجر کی تو قضا نماز ہی پڑھتا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے آیا تو پہلی مرتبہ دانستہ ادھر ادھر آئلہ کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا کہ آئلہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ میرون کلر کی فلیرڈ کرتی، گولڈن کلر کے دوپٹے اور ہم رنگ کیپری زیب تن کیے حازم کے دل کے حالات سے بے پرواہ اس کی دھڑکنیں مزید تیز کر رہی تھی۔ اس نے اس سے پہلے کہ وہ اپنے اوپر طاری اس عجیب کیفیت سے نکلتا، آئلہ اس پر ایک ناراض نگاہ ڈالتی کچن کی طرف بڑھ گئی اور اپنی چچی کو اللہ حافظ کہتی گھر سے باہر نکل گئی۔ حسب معمول ماہرہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گیٹ پر موجود تھی۔ آئلہ نے کار میں بیک سیٹ پر ماہرہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے برتھ ڈے کی ڈھیروں وشز دیں اور ساتھ میں اپنے ہاتھ میں موجود خوبصورت سا تحفہ اسے تھما دیا، جس پر ماہرہ نے اسے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وہاں حازم کی نظروں میں بار بار آئلہ کے چہرے کا ناراض تاثر ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ بے دلی سے ناشتہ کر کے اٹھا اور بوجھل قدموں سے چلتا آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ جب گھر آیا تو آئلہ گھر پر نہیں تھی۔ ماہرہ نے اپنے گھر میں اپنی دوستوں کے لیے برتھ ڈے پارٹی ارینج کی تھی اور شاید اسی سلسلے میں آئلہ یونیورسٹی سے سیدھا اس کے ساتھ اس کے گھر ہی چلی گئی تھی۔ حازم نے ادھر ادھر اندر باہر اسے ڈھونڈا۔ جب کہیں نہیں دکھائی دی تو تھک ہار کے امی سے پوچھا۔ امی نے بتایا کہ وہ ماہرہ کے ہاں گئی ہے۔ اسے ان کے لہجے میں ناراضگی محسوس ہوئی تو پوچھا، امی کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ ہاں بیٹا، ایسا ہی سمجھ لو۔ لیکن کیوں؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنی امی کے لیے بہت حساس تھا اور ان سے ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ناراضگی برداشت کرنا تو اس کے بس میں تھا ہی نہیں۔ مجھے آئلہ نے کل تمہاری نکاح کی خواہش کے پیچھے چھپی تمہاری نیک نیتوں کے متعلق بتایا۔ یقین کرو بے حد افسوس ہوا مجھے وہ سب سن کر۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہاری سوچ اس حد تک گر سکتی ہے۔ حازم کی امی نے جیب بھر کر اسے شرمندہ کیا اور وہ حقیقتاً بہت شرمندہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنی امی کی بات سن کر ایک لمحے کی بھی دیر کے بغیر بولا، امی پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ تو میں نے غلطی سے وہ سب کہہ کر کیا تھا۔ یقین کریں میں بہت شرمندہ ہوں اپنی اس حرکت پر اور میں آئلہ سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں، پر پلیز آپ مجھ سے ایسے ناراض مت ہوں۔ اس نے بہت عاجزی سے کہا، بیٹا یقیناً تمہاری معافی کی اصل حقدار تو آئلہ ہے۔ بہت بری طرح دکھایا ہے تم نے اس بچی کا۔ ندا نے مزید شرمندہ کیا اسے۔ جی امی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اس سے معافی مانگوں گا۔ اچھا چلیں اب میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا اپنے روم کی طرف بڑھا۔ آئلہ کے واپس آنے کے بعد حازم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً اس کی کوئی بات سننے سے انکار کر دیا۔ اب حازم زبردستی تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، سو چپ چاپ اپنے روم کی طرف چل دیا۔ حازم 2 دن تک یوں ہی اس کے آگے پیچھے پھرتا رہا، پر آئلہ نے اسے گھاس نہ ڈالنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ پھر حازم کو کسی ضروری میٹنگ اور چند ایک دوسرے ضروری کاموں کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا پڑا۔ وہاں جا کر بھی آئلہ مکمل طور پر اس کے خیالات کا لازمی حصہ بنی رہی۔ وہ اسے منانے کی مختلف آئیڈیاز کے متعلق بھی بہت کچھ سوچتا رہا۔ جب حازم واپس گھر آیا تو اس کی تایا اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کر کے گھر واپس آ چکے تھے۔ اس کے گھر میں کافی رونق لگی تھی۔ وہ سب لوگوں سے مل ملا کر اپنے روم میں آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس نے کھانا بھی اپنے روم میں ہی منگوا کر کھایا اور تھکن اتارنے کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ آئلہ بدستور اس کے تصورات کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ گھر آنے پر بھی اسے آئلہ نہیں نظر آ رہی تھی، شاید وہ اپنے روم میں تھی۔ اس کے متعلق سوچتے سوچتے وہ پھر سے سو گیا۔ عجیب معاملہ تھا کہ کبھی وہ اس کے ذہن سے ایسے کھیلتی کہ منٹوں میں اسے نیند کی وادیوں میں دھکیل دیتی اور کبھی حازم کے چاہنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں نیند کھینچ لیتی۔ وہ شام کو اٹھا تو فریش ہو کر باہر آیا۔ آئلہ کے علاوہ سب لان میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس نے بھی سب کو جوائن کیا۔ باتوں کے دوران ہی اسے اندر سے آئلہ آتی دکھائی دی۔ آئلہ سب کو السلام علیکم کہتی فرحان کے پاس آئی اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بھائی میں نے اصفر سے بات کر لی ہے، ان کو میرا اپنی پسند سے برائڈل ڈریس لینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے ابھی شاپنگ پر لے کر چلیں۔ جہاں فرحان آئلہ کی بات مانتے اسے جلدی سے شاپنگ پر جانے کے لیے تیار ہونے کا کہہ رہا تھا، وہیں حازم کا حیرت کے مارے آنکھیں چپکانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ آئلہ چہکتی ہوئی اپنا فون، چادر اور پرس اٹھانے اپنے روم کی طرف بھاگی۔ حازم نے بہت مشکل سے اپنے شدت سے دھڑکتے دل
خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے لبوں کو چمپش دی اور اپنے دماغ میں آتا سوال کہہ ڈالا، یہ آئلہ برائڈل ڈریس کی کیا بات کر رہی تھی؟ کس کی شادی ہے؟ ارے بیٹا تمہیں نہیں پتا، آئلہ اور اسفر کا نکاح ہے اگلے ہفتے۔ لو، یہاں سب کی تیاریاں عروج پر ہیں اور تمہیں علم ہی نہیں۔ پھر تو تم نے اس کی بات پکی ہونے کی مٹھائی بھی نہیں کھائی ہوگی۔ صبر کرو، یہیں بیٹھے رہو، میں بھی تمہارے لیے فیوریٹ گلاب جامن لاتی ہوں۔ حازم کی نائلہ تائی نے حازم کے سوال سے بڑھ کر اس کے سارے جوابات ایک ہی سانس میں دے دیے۔ حازم وہیں بیٹھے بیٹھے خود کو ختم ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی پہلی محبت اس کے اظہار کرنے سے پہلے ہی کسی اور کی ہونے جاتی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔